کسی کو بس مانگنے کا سلیقہ آتا ہوا ہے، کوئی ادا بھی تو نہیں چاہیے، کوئی رنگ بھی تو پھر دیکھو تو صحیح وہاں سے کیا کیا نہیں ملتا۔ یہ ہمارے بڑے مشہور بزرگ ہیں حضرت شیخ ابو الخیر اقط علیہ الرحمہ، آپ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی شریف میں نہ حاضر تھا حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے، اور آپ فرماتے کہ میں 5 روز مدینہ طیبہ میں رہا، اور آپ فرماتے مجھے کچھ کھانے کو نہیں ملا، اور میں کہتا ہوں یہ بھی کوئی رنگ ہی تھا، باقی مدینہ میں کھانے کو نہ ملے یہ کدھر ہو گیا؟ وہ تو ایسا شہر مبارک ہے، دل میں خیال آتا ہے چیز سامنے پڑی ہوتی ہے، اور میں خود اس کا شاہد ہوں۔ جب پہلی بار ہم گئے نا، میرے ساتھ یہ ملک امتنان صاحب سلطان صوب والوں کے بیٹے یہ تھے، ایک میرے ساتھ لاہور سے پی ایچ ڈی اسکالر، جو ہم کچھ 4 بندے تھے، تو ہم نا مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تھے اندر، تو یہ بیٹھے تھے آپس میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا، تو ایک شخص آ کے نا میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نا تو میرے آگے دال کر ڈونگا کر کے اے جی یہ آپ کے لیے دال آئی ہے، تو میں نے ایسے پیچھے دیکھا، عربی وضاحت کا شخص نا لیکن اچھی اردو بول رہا تھا، میں اس کو پہچانتا ہی نہیں تھا، میں نے کہا حضور آپ کو غلطی لگ رہی ہے، یہ دال میرے لیے نہیں ہے، تو مجھے آگے سے مسکرا کر کہتے ہیں سانو غلطی نہیں لگتی ہے، دال تھاڑے نہیں آئی ہے۔ میں نے بہرحال بھائی کیا ہے آ گئی تو الحمدللہ، میں نے پکڑ کے ڈونگا سامنے رکھ لیا، میں پھر قرآن کریم پڑھنے لگ پڑا۔ وہ جب میں فارغ ہوا نا، وہ دوست اس طرح بیٹھے ہوئے تھے سارے، ان کا چہرہ نہیں تھا میری طرف، میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا تاکہ انہیں کہنے نہیں قرآن پیچھا نہ ہوئے کوئی۔ جب میں نے پڑھ کے قرآن رکھا نا تو میں نے کہا لو بھائی چلیے باہر، تو روٹیاں لئیے دال کھائیے۔ وہ جو بیٹھے تھے نا ان میں سے ایک باپ کہتے ہیں دال کتوں آئی ہے؟ میں جی آ گئی، کہندا ہونی میں بیٹھے ہیں کہن رہے ہیں یار گوشت کھا کھا دل لگ گیا کہ تو دال لبے نا ہے، اور میں بھائی امتحان کرتے ادھر ویکھ میرے ہتھاں ول اے دربار مصطفیٰ علیہ السلام، ایتھے دھیان نہ بھئی نہ کوئی اس طرح دی گل ہے، اللہ دے بندے دل دال تے کرن دے باہروں جا کے چھیرے حال دی دال لے لے وڈے دربار چ دال ہی منگی ہے۔ بھائی تو حضرت خیال نہیں بھائی بات ہے نا، ہمارا مہمان قبلہ ہو، ہم کہتے ہیں آج چمڑا بیچنا لیکن پرونے نو چنگا کھوا کے بھیجنا ہے، وہاں بھی تو دیکھو نا ہم کن کے مہمان بنتے ہیں، جا کے منگنا تو کچھ ہے مانگ جا کے چولی بچھاؤ اور عرض کر حضور کو نگاہ فرماؤ کہ 5 وقت دی نماز جماعت نہیں ہوئی ہے، یا رسول اللہ علیہ السلام آئے ہم کو ان کی نگاہ کرو کہ تہجد نہ قضا ہوئی، حضور کو ایجے تھی نگاہ فرماؤ اے مدینے دیاں لڑیاں منہ تے لگ جانا ہیں، مانگنے والی چیز مانگو حضرت جا کے۔ پر پھر بھی میں کہوں گا بھائی وہ دینے والے آپ لینے والے میں بیچ میں کون ہوتا ہے، یہ تو میرا ایک اپنا ذوق ہے کہ نہیں حضرت اتنا بڑی بارگاہ ہے کوئی۔ وہ حضرت شیخ ابو الخیر اقط علیہ الرحمہ آپ ایک بزرگ ہیں، اور فرماتے 5 دن رہا تو کچھ نہیں ملا ہے، اور حضرت وہ پکے لوگ تھے، ہم بڑے کچے ہیں، ہنو نہ ملے نہیں پر اور ہوا اللہ نے کو جا وہ نہیں بوا بدل دے دے۔ اب فرماتے ہیں میں عرض کی نبی علیہ، کہتے ہیں میں 5ویں روز نا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو ظاہر ہے اس وقت تو یہ عالم نہیں تھا نا معجزہ شریف کا، اس وقت تو حجرہ مبارک تھا، کھولا بھی جاتا تھا، اندر جا کے جو عشاق تھے وہ حضور نبی علیہ السلام کی قبر طاہر کی زیارت بھی کیا کرتے تھے۔ یہ تو اب جو ہے نا، یہ تو اب جو ہے نا وہ معاملہ بن گیا ہے کہ جو ہے نا نئی معاملہ اندر والا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں میں حاضر ہوا، جا کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا اور عرض کیا حبیب خدا علیہ السلام آپ کا مہمان اور 5 روز کا بھوکا، کہتے یہ کہہ کے ماں کے حضور نبی علیہ السلام کے منبر شریف کے پیچھے سو گیا، اور کہتے ہیں خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں، خواب میں بھی دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں، اور فرماتے سوتے میں مجھے آکے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگایا ہے، حضرت مولا واقعی مشکل کشا ہے، لیکن گل پھر ہوئی ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی ظاہر نہیں، ہم نعرے مارتے ہیں لیکن وہ ہو بھی تو نہ۔ میرے سیدی حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت بات سنایا کرتے تھے، اب اس کو لطیفہ کہہ لیں یا اس کو سبق بھی کہہ لیں، دونوں چیزیں اس میں موجود ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کوئی سکھ نہ جنگل لکڑا وڈن ٹر گیا، ٹھیک ہے، بارش برسی تھی، راستہ کچا تھا، راستے میں کیچڑ تھا، جب گیا نا تو صرف بیل اور پیچھے گڈھا تھا، وزن نہیں تھا، گزر گیا۔ جب لکڑیاں کاٹ کے لایا نا تو اب ظاہر ہے وزن بھی تھا، لیکن جب واپسی پہ آیا نا تو کیچڑ میں گڈھا پھنس گیا۔ پہلے تو اس نے حضرت خود ہی زور لگوایا بیل کا، اس کو بھی چھڑیاں ماری، لیکن کام اس سے وزن ہی تھا۔ اب ظاہر ہے سکھ بھی گرو رکھتے ہیں،
اس نے کیا کیا, پہلے جناب پہیے کو ہاتھ ڈالا اور یا گرو نمبر 1, پھر یا گرو نمبر 2, پھر یا گرو نمبر 3, پھر یا گرو نمبر 4, کوئی بھی نہیں چل. اب ظاہر حضرت انسان تھا نا, نہ لکڑیاں چھوڑ کے جانے کو جی چاہ رہا تھا, نہ گڈھا چھوڑ کے جانے کو جی چاہ رہا تھا, نہ بیل چھوڑ کے جانے کو جی چاہ رہا تھا. ادھر دن ڈوب رہا تھا, جان کا بھی خطرہ تھا, بڑا پریشان کھڑا تھا, فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ کیا کیا. تو کیا تھا, ادھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملانگا پیار لے کے. یہ نہیں کہ جو حضرت مولا علی کا ملانگا ہوگا اس کے سر پہ سینگ ہوں گے, نہیں, میں آپ کو نشانی بتا دیتا ہوں. جو حضرت مولا علی کا ملانگا ہوگا وہ دل کا بڑا درد ہوگا. یہ میں آپ کو پکی نشانی بتا دیتا ہوں. مجھے بندہ کہنے لگا جی حضرت علی دا ملانگے تے بڑے سڑے ہے, میں کسی اور دا ملانگے حضرت علی دا ملانگا نہیں سڑیا ہو سکتا. ہاں, کیا تاریخ علماء بیٹھے ہیں کہ تاریخ شاید نہیں. کون اپنے قاتل کو پانی پلاتا ہے, کون اپنے قاتل کو پانی پلاتا ہے؟ اور جب پانی واپس آئے تو کون کہتا ہے او عبد الرحمن اگر تو علی کے گھر کا پانی پی لیتا تو علی نے بروز قیامت اتنی دیر جنت میں نہیں جانا تھا جتنی دیر پہلے تیرے لیے پروانہ لے دیتا تھا. میں کس طرح مان لوں کہ حضرت علی کا ملنگ سخت ہوگا؟ نا نا, اقبال نے ایمی تو نہیں کہا تھا ہو حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نر, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. میں پائی میں نہیں مل رہا ہوں حضرت علی دا ملنگ کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں. حضرت جنید بغدادی کا قادری سلسلہ نا, میں یہ ہے حضرت علی کے ملنگ. حضرت وہ لکھا ہے کہ ظاہر حضرت کا جاہ و جلال تھا. ایک جنید مائیں روز تو نہیں نا پیدا کرتی ہیں حضرت, کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان, او کدی کدی تے کتے کتے او جم دے جنید جناں دا نام ہے. کیا جنید مائیں روز پیدا کرتی ہیں حضرت؟ کبھی کبھی آتے ہیں جنید حضرت. تو ظاہر حضرت سلسلہ عالیہ قادریہ کے شیوخ میں حضرت کا آنا جانا, آپ کا جاہ و جلال. وہ لکھا ہے کہ بغداد میں کو نواں نواں چور آیا, اس نے جب حضرت کا آنا جانا دیکھا نا, انہوں نے کہا لے واہ بھی مال ہے. وہ حضرت نماز پڑھنے کے لیے گئے تو اس نے دیوار پھلانگی اور حضرت کے گھر آ گئے. لیکن دکار آ کے دیکھا تھے نامی یار دے علاوہ کھ بھی نہیں ہے. قرآن ہے, لوٹا ہے, مصلا ہے, نیچے ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے. بڑا حیران ہوا, وہ حضرت کا بڑا جاؤ جلال ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں نکلا ہے. لیکن اس نے کہا جانا میں نے بھی نہیں ہے, لے کے جاؤں گا کچھ نہ کچھ. بڑی تلاش کے بعد اسے حضرت کا کوئی کرتا مل گیا, اس نے اٹھایا لے کے چلا گیا. اب جب بازار گیا نا بیچنے کے لیے کرتا, تو وہ دکاندار کہتا ہے کرتا تو تب خریدوں گا جس بات پہ گواہ لائے گا کہ کرتا تیرا اپنا ہے. اب گواہ کہاں سے لائے, اس نے تو چوری کیا تھا. وہ ایک دکان, دو دکان, تین دکان کرتا کرتا اس دکان پہ پہنچ گیا جو مسجد کے بالکل سامنے تھی. اتنی دیر میں حضرت شیخ جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز پڑھ کے نہ باہر نکل رہے. آواز بلند تھی دونوں کی. وہ کہہ رہا تھا خرید لے, وہ کہہ رہا تھا گواہ لے کے آ. وہ آگے سے کہہ رہا تھا میں گواہ کہاں سے لے کے آؤں, کہتا گواہ نہیں لائے گا تو خریدوں گا نہیں. حضرت نے توجہ فرمائی تو کیا دیکھا, کرتا آپ کا ہی ہے جو بیچنے نکلا ہوا. ہاں جی, حضرت شیخ تھے اس وقت, چاہتے تو کھال اتروا دیتے, چھڑیاں پڑواتے, جو چاہتے سو کر دیتے. لیکن میں کہتا ہوں اور سن علی دے ملانگا جا کے نا دکاندار کو کہتے ہیں او بھائی کیوں کرتا نہیں خریدتا, کیا جنید کی گواہی کافی نہیں کہ یہ کرتا اسی کا ہی ہے؟ او حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نر, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. یہی حضرت پیغام بہتر ہے. کیا آج ہم جن کا دن منانے بیٹھے ہیں وہ یہ نہیں تھے کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے, لیکن میاں صاحب نے کیا فرمایا, طاقت ہندیاں زور نہ لایا. ایتھے بھائی کیڑا ٹلدا جی سامنے ویسے ٹانگے ریڑے والا ہوئے, کھوتے ریڑے والا ہوئے, چنگٹی والا ہوئے, کیڑا ٹلدا جی حضرت جی. میں کہتا ہوں چنگٹی والے کی پھر کوئی حیثیت ہوتی ہے, یزید کی امام حسین کے سامنے وہ بھی حیثیت کوئی نہیں تھی. ہاں میں کہتا ہوں چنگٹی والے کی پھر کوئی حیثیت ہوتی ہے, اس کی وہ بھی حیثیت نہیں تھی. لیکن کیا طاقت ہندیاں زور نہ لایا. کیڑا جی حضرت جی جڑا ٹل جے ہیں سپیشلی جے سامنے ماڑا ہویا ہے, تگڑے والی ٹل جان نہیں سی حضرت, ماڑے ماڑے انہاں دا ہی کام سی حضرت, ٹل گیا نہیں زور لایا. جہاں تو غلاموں کے زور کی قبلہ سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے جی, میں آپ کو کتابوں کی, میں آپ کو اپنے شہر کی بات سناتا ہوں, چلو برکتیں بھی ہوں گی. حکیم خادم بڑی بڑی تصرفات میں بات موجود ہے جو ہم نے دیکھ سنا اور دیکھا کہ بھائی, اور نام کیا ہے خادم علی. ٹھیک ہے جی, یہ خادم علی کا زور دیکھنا, پھر امام حسین کا کیا کہنا ہے. میں نے روح البیان میں نا قبلہ پڑھا,
اس میں حضرت اپنے شیخ کے لیے لکھتے ہیں، حضرت جو صاحب تصنیف ہیں، کہ میرے شیخ ایک دن فرمانے لگے کہ 18,000 عالم اس وقت میرے زیر تصرف ہیں، چاہے تو زمین کو آسمان کو زمین پہ دے ماروں لیکن میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ بہت بڑی بات ہے حضرت 18,000 عالم زیر تصرف ہونا۔ میں نے جا کے حکیم صاحب کی بات کہا، میں بارگاہ میں عرض کی نا حضور، حضرت نے اپنے شیخ کا قول لکھا ہے کہ 18,000 عالم زیر تصرف نے چاواں تے آسمان نو زمین تے دے مارا لیکن میں اللہ دی رضا تے راضی ہوں۔ کہن جاندا ہے انہوں ہس کے فرمان لگے کاکا جی تے بڑے شروع چ ہوندا ہے، اے تے بڑے شروع چ ہوندا ہے حضرت جی۔ کیا پیر میرے علیہ شاہ نے نہیں کہا، آپ نے فرمایا کن فیکون تے کل دی گل ہے، اساں کے فرید لگائی ہے حضرت۔ یہ تو غلاموں کی سمجھ نہیں آتی حضرت، یہ کیا ان کے کیا معاملات ہیں حضرت۔ وہ حضور پیر سید جلال الدین شاہ مشہدی رحمۃ اللہ تعالی حکیم صاحب سے بڑا پیار تھا، حسب معمول آئے ہوئے تھے، مریدوں نے آ کر کی حضور آدھا گھنٹہ رہ گیا بس نکل جانی اجازت دی۔ شاہ صاحب حضور اجازت دو، حکیم صاحب نہیں شاہ جی دل کردا ہے رات میرے کو۔ فرمایا نہیں حضور جا کے بچیاں کو پڑھانا۔ فرمایا جی رات کو سان پڑھا چھوڑو۔ کیا نہیں حضور تسی تے آپ ہی پڑھے۔ فرمایا چلو جڑا کل دا رہ جائے گا پرسوں جا کے 2 دن دا اکٹھا پڑھا چھڑیے۔ نہیں حضور اج جان دو پھر آواں گا تے رہواں گا۔ اٹھے جا کے باہر ٹانگے بایا، آ کے زور لایا پھر حضرت جڑا ہے بیٹھ گئے حضرت اپنی منجی تے آ گئے۔ 10 منٹ لنگے مریداں نے عرض کی تھی حضور شاہ جی تے واپس آ گئے، مسکرائے استقبال کیتا، لے آ کے پلنگ تے بٹھا کے پوچھا حضور گئے نہیں؟ فرمان لگے کہ تانگے تے بیٹھا ٹانگا اڈے میں ٹریا، چنگی بھلی دھوپ چڑھی سی، ماڈل ٹاؤن پہنچے وہاں تے بدل آیا تے چھم چھم وس پیا ہیں، نال تیز ہوا ہے، اگے باں پھنڈ پے پیچھے باں پھنڈ پے، دن سردی نے میں کیا کتے نہ ہوئے ٹھنڈ نال گلا ہو جاؤ، ٹھنڈ نال نہ بخار آئے بچیاں دے کئی دن ضائع ہو جاؤ، میں موڑ ٹانگا حکیم صاحب کا ہی رہ لینے ہیں۔ اگر ذرا خادم علی کا جواب سننا، آپ نے آگے سے ارشاد فرمایا شاہ جی تانوں 3 بار آکھیا تسی نہیں منے، آپ نے یار نے ایک بار آکھیا مان گئے۔ یہ تو خادم علی کا دور ہے۔ میں کہتا ہوں امام حسین کی کیا شان ہے، لیکن کیا تھا طاقت ہندیاں زور نہ لایا۔ حضرت یہی پیغام کربلا ہے، ٹل جائیے حضرت۔ میں کہتا ہوں حضرت یہ تو ابتدا تھی نا، انتہا حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے جس پہ میں کہتا ہوں آ کے کربلا مولا کا اینڈ ہوا ہے۔ یہ حضرت کا آج بھی کا شانہ مبارک مدینہ طیبہ میں موجود ہے۔ اللہ جل شانہ آپ کو لے جائے، ضرور اس کی زیارت کرنا ہے، ذرا شہر سے تھوڑا باہر جا کے، کیونکہ جب آپ واپس تشریف لائے اتنا وقت نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے جب آپ اپنے نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو وہاں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں۔ اور ظاہر ہے اس سوکھا کام تو نہیں تھا پھر مدینہ میں رہنا ہے، پھر آپ نے کافی باہر، اور جس طرح نجدیوں کی عادت ہے حضرت، انہوں نے اس عادت کو وہاں بھی روا رکھا ہے۔ اس گھر کے ساتھ انہوں نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، اس کو مسمار کر دیا، سڑکیں بن گئی، بس ایک چھوٹا سا کمرہ رہ گیا جتنی قبلہ شاہ صاحب اور حضرت نقیبی صاحب کی یہ جگہ بنتی، اتنا سا کمرہ ہے، اور اس کے ارد گرد بھی انہوں نے لوہے کی بڑی سی سلاخیں لگا رکھی، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت یہ ہے وہاں جا کے نا کیفیت بڑی بنتی ہے۔ یہ دیکھیں نا جس طرح یہ ہمارا دروازہ ہے، اوپر سندری لگی ہوئی ہے، حضرت کے جو کاشانہ مبارک کا دروازہ ہے اس پہ تختی لگی ہے، جس پہ آج بھی لکھا ہے بیت الحزن، غم کا گھر ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ کے دل میں اہل بیت کے لیے محبت ہے تو وہاں کھڑے ہو کے آپ کو رونا نہ آئے۔ چھم چھم اکھاں وسدی ہیں۔ جب پہلی بار گئے ہوئے تو بڑا کرم ہوا، کوئی نہیں تھا، کافی دیر کھڑے رہے۔ جب دوسری بار سعادت ہوئی تو وہ منوس شرطا وہاں موجود تھا، اس نے کھڑے نہیں ہونے دیا۔ بہرحال تاریخ میں لکھا ہے جی حضرت علی دا ملان انہاں دے تے ملان شاکی کوئی نہیں حضرت، باقی تے ابھی پہ کو دعویٰ پہ کرے تے وکری گل ہے، یہ تو ظاہر چلا ہے ویسے سارا معاملہ۔ لکھا ہے بزرگوں نے کہ اسی گھر میں ایک یزیدی سپاہی آیا، ٹھیک ہے، اس نے آ کر حضرت سے پناہ چاہیے، آپ نے پناہ دی، 3 دن 3 راتیں رکھا۔ جب جانے لگا حضرت نے کثیر مال بھی دیا، تھوڑا سا آگے چل کے پھر واپس حاضر ہوا اور آ کے عرض کرتا ہے حضور لگتا ہے پچھاڑ حضور لگتا ہے پچھاڑ نہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں، تیرے دل میں خیال کیا؟ عرض کی حضور اگر پچھان لیندے تے اپنے والد اور پائیاں دے قاتل نو کارتے نہ رکھ دے، اور جاتے اتنا مال تو نہ عطا فرماتے۔ کمال جواب دیا، فرمایا جب تو نے میرے بابا امام حسین پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا میں تو تب کا تجھے پہچانتا ہوں، بات صرف اتنی ہے وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارا کردار تھا۔ اللہ یا رسول یا رسول زندہ
مردہ زندہ، ہاں صرف صرف کردار سارا کچھ ہے۔ 10 محرم سبیلاں بھی بڑیاں لگیاں، کھیراں بھی بڑیاں ونڈیاں گئیاں، چول بھی بڑے پکے، لیکن دکھ حضرت کردار مسجدوں اس دن بھی ویران سن۔ قربانی چاولوں کے لیے نہیں ہوئی تھی، مسجدوں کے لیے ہوئی تھی۔ ہاں قربانی کھیر کے لیے نہیں ہوئی تھی، قربانی قرآن کے لیے ہوئی تھی۔ لیکن دکھ ہے آج امت کا جو رشتہ ہے وہ قرآن سے ٹوٹ گیا ہے۔ کیا ہم نے صرف یہ سنا نہیں ہے کہ سرے امام علی مقام نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھا تھا؟ وہ چلیے ان تے قالین نے ایسی لگی ہیں کہ انہیں پڑھتے رہ گئے ہیں، کیوں نہیں پڑھتے؟ کھولو۔ اس لیے اقبال نے بڑے درد سے کہا تھا، اقبال کہتے ہیں آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرجے ہے تابدار بھی گھیسوئے تجلا و فرات، سارا کچھ ہے لیکن نہیں۔ اقبال بڑا ہرجائی ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ کوشش کریے کہ کردار کا غازی بن، پھر دیکھو حضرت جی، پھر دیکھو خیر پہنی ہے کہ نہیں پہنی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ملنگ لنگے پہ آ جاتی ہے، یہ کیا رات پہن رہی ہے، سرداروں نہیں پتہ کیوں کھلوتے۔ میں نے کہا نا دل کا نرم ہوگا حضرت، آئے علی دے ملنگاں دا کی کہنا ہے، نرم سخی ہوگا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی دے ملنگ، اللہ میرا دل نہیں کہہ رہا کہ میں ان کے لیے لفظ ملنگ بولوں، یہ کوئی اچھا لفظ تو نہیں، لیکن صرف اس لیے کہ ذرا تار بنی رہے ہے، ٹھیک ہے۔ وہ لکھا ہے کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک غسل دینے کے لیے کرتا اترا نا امام حسن رضی اللہ، تو تاریخ لکھتی ہے کہ حضرت کی پشت پہ باقاعدہ ایک نشان تھا، اس کو ہم اپنی سادی زبان میں چنڈی بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ تو شہزادے ہیں نا، شبیہ مصطفیٰ علیہ السلام، باتیں شروع ہو گئیں، بھئی نشان کا ہے، جو غلام تھے وہ رو پڑے، فرمایا امام کے لیے دل میں کوئی بات نہ لانا۔ عرض کی پوچھا پھر تو ہی بتا نشان کس چیز کا؟ کہا امام نے وعدہ لیا تھا کہ کھولنا ناراض کر، لیکن آج بات امام کی عزت کی ہے تو سن لو، یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میں امام حسن اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے ہیں۔ یہ کدھر ہے رہے ہیں؟ اب تو جتنی دیر کیمرہ نہیں لگے گا، پریس نہیں آئے گی، غریب کی غریبی کا جنازہ نہیں نکلے گا، یتیم کی یتیمی کا مذاق نہیں اڑے گا، اب تو ہم جو ہے نا وہ کی کہتے ہیں 1 لیٹر کسان آئے دا پیکٹ دے کے تیار نہیں ہے کوئی۔ ویلے بیت والے تھے حضرت جو رات کے اندھیروں میں اپنے کندھوں پہ اٹھا کر یتیموں کے گھروں میں پیکٹ چھوڑنے جائے کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ لکھا ہے حضور نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے، کشانہ مبارک نماز امامت فرما کے آگے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ بھئی وہاں تو فقر تھا نا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں 3 چاند گزر جایا کرتے تھے کشانہ نبوت میں، کبھی چولہا نہیں جلا تھا، جن کے صدقے ساری کائنات کے چولہے جل رہے ہیں، اپنا یہ حال تھا، اپنی یہ کیفیت تھی۔ پوچھا کچھ ہے کھانے کو؟ عرض کی محبوب خدا علیہ السلام میں بظاہر کا لفظ خود بول رہا ہوں تاکہ کسی کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ حضور نبی علیہ السلام کے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ علماء بیٹھے ہیں، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا، دروازہ تو باہر سے بند تھا، حضرت زکریا نے آ کے کھولا، اندر آ کے کیا دیکھتے ہیں؟ تازہ پھل پڑے ہوئے۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، تو آئے نہیں۔ حضرت مریم عرض کرتی ہیں قالت ہوا من عند اللہ، اے میرے اللہ لوگ، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ میں کہتا ہوں اگر سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آ سکتے ہیں تو محبوب خدا کے لیے نہیں آ سکتے تھے حضرت ہے؟ لیکن کیا ہے؟ الفقر فخری، میرا فقر میرا فخر ہے۔ وہاں رنگ بکھرا تھا نا، وہاں رنگ بکھرا تھا۔ نبی علیہ السلام پھر تشریف لے گئے، لکھا ہے کہ جب نماز کی امامت کروا کے حضور نبی علیہ السلام پھر تشریف لائے تو کیا دیکھا؟ گھر میں کھانا موجود ہے۔ اب وہ آقا کریم علیہ السلام جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر عرش الہی کی خبریں دیتے ہیں، کیا گھر کے حال سے آگاہ نہیں تھے؟ پتہ تھا، لیکن ہمارے لیے پوچھا، تعلیم امت تھی یہ۔ پوچھا عائشہ کھانا کہاں سے آیا؟ عرض کی حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں محبوب پتہ نہیں وہ کون تھا، کیونکہ اس نے کپڑے سے منہ کو چھپا رکھا تھا، حجروں پر دستک دیتا جاتا تھا اور کھانا رکھتا جاتا تھا۔ لکھا ہے حضور نبی علیہ السلام کی آنکھیں نم ہو گئی، فرمایا میرے عثمان تو علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ آج ضرورت ہے اس امر میں، خدا کے بندے تو ہیں، حلال بنوں میں پھرتے ہیں ہمارے
میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہے. سب کو جائز ہے پیار ہے. اگر چاہتے ہو نا کہ قرب ملے اللہ تعالی پھر اللہ کی مخلوق میں پیار کرو. امام غزالی حضرت بیٹھے ہیں, کوئی چھوٹا نام نہیں لینے لگا, بہت بڑا نام لکھا ہے حضرت کا. وصال ہوا تو کسی بزرگ کو خواب میں انہوں نے پوچھا غزالی کیا بنی؟ فرمایا اللہ نے معاف کر دیا. عمل کیڑا سی سانو دس اسی بھی کریے تاکہ کل ہو سکتا سانو معافی مل جائے. آپ فرماتے ہیں میں تحریر لکھ رہا تھا, کیونکہ اس وقت حضرت جی یہ پین نہیں ہوتے تھے, قلم ہوتی تھی, دوات ہوتی تھی. کہتے ہیں میں تحریر لکھ رہا تھا, جو لکھا تھا نا اس کو دیکھنے کے لیے کہ کوئی معاملہ تو نہیں. کہتے ہیں میں نے قلم کو نا دوات میں رکھا, تحریر کو پڑھ لیا. آپ فرماتے ہیں دوبارہ قلم اٹھانے لگا نا تحریر لکھنے کے لیے, تو کیا دیکھتا ہوں کہ قلم کے اوپر ایک مکھی بیٹھی سیاہی چوس رہی ہے. اللہ اڑا سکتا تھا, میں نے کہا نہیں چل ٹیڈ پار کے آپ کی اڑ جائے گی. میں نے انتظار کیا, اللہ نے اس وجہ سے معاف کر دیا ہے. اللہ دی مخلوق پیار, اللہ دی مخلوق پیار. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ, یہ بھی قادری بنی, ٹھیک ہے, یہ بھی حضرت علی کے ملال میں ہے. وہ لکھا ہے, میں نے پڑھا کہ حضرت نا اس وقت تو شاپر نہیں نہ ہوتے تھے, حضرت نا وہ بازار سے سودا لے کے آئے. اس وقت کپڑے ہوتے تھے جنہوں ہی پنجابی بشکڑی بھی کہنے ہیں, وہ لائے گھر میں, لا کے نا جب کھولا نا اور بی بی صاحبہ حاضر ہوئی کچھ اٹھانے کے لیے تاکہ پکاؤں کوئی ہنڈیا وغیرہ. حضرت نے اس کو پھر گرا لگائی اور کندھے پہ رکھ کے نا واپس چل دی. وہ حیران ہو کے پوچھتی ہیں حضرت سودا دیں تاکہ میں پکاؤں, واپس جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا جب گرا کھولی نا تو سودوں میں ایک چونٹی بھی آ گئی. پکی گل ہے, اس چونٹی کا گھر دکان میں, میں اس کو ذرا گھر چھوڑ کے آتا. حضرت ایویں نہیں سن نے رتو لیتے, ایویں نہیں سن نے رتو اللہ دی مخلوق نال پیار کر. اور حضرت جی دھیان رکھیو کسی یتیم نے کچھ اللہ دا نہیں بگاڑے یا تو یتیم, دھیان رکھیو کسی غریب نے اللہ دا ککھ نہیں بگاڑے یا کہ وہ غریب نہیں ہے. مالک دے رنگ اے مالک دے رنگ, اکنا نو رب اتنا دیتا بس بس کرن زبان ہے. اکنا دا رب کھوج مٹایا خالی گئے جہان ہے. جے چاہیں تے راہ جاتے تخت عطا فرمائے. میں اکثر احباب کہنا نا, اور میرا گناہ پی ٹی آئی نہ پائی میں لیگ نہ گلانا دینا میرا, میں گل اکثر سوچنا ہوں رب دیاں بے نیازیاں ہیں جی. کدی عارف علوی خواب جی بھی سوچی ہونا دنداں دا ڈاکٹر پاکستان دا صدر لگے ہے. مالک دیاں بے نیازیاں. اور میاں صاحب دونوں بھرا 35 سال تو آگے ویکھ لو کیویں جان بچا کے بیچارے باہر بیٹھے رہے بے نیازیاں. مالک جے چاہیں تے راہ جاندے تخت عطا فرمائیں, جے چاہیں تے شاہ کولوں در در خیر منگائیں. اے اللہ اے ہی پیغام اہل بیت, اللہ دی مخلوق کو محبت کرو, اللہ دی مخلوق. اور کر کے تے دیکھو یہ کشف المحجوب دا تصور رحمۃ اللہ تعالی. آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے کوئی عابد تھے, یہ ہر بابے چرانگ ہوندہ ہے حضرت, اللہ دی وجہ نہ اللہ دی مخلوق نہ پیار ہوتا ہے. وہ گزر رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے حضرت جی یہ جو ہمارا معاملہ ہے یہاں پہ چلنا آسان ہے سڑکوں پہ گلیوں میں, لیکن پہاڑ چڑھنا ذرا اوکھا کام ہے. اور ٹرن پہ تو پہاڑی رستہ شروع ہو گیا, مخلوق بیچاری بڑی اوکھی پہ ٹرے. دل چ خیال آیا ربا تو تے بے نیاز یہ تو نہ پہاڑ بناتا, چل تیری مخلوق نو ٹرن جسانی ہے. دل میں خیال آیا جو اس وقت کے نبی تھے نا ان پہ اللہ کی طرف سے وحی ہے, اے میرے نبی علیہ السلام اس سے جا کر کہہ دیں بندہ ہو کہ ہماری تخلیق پہ اعتراض کیا, اس ہمارے ملک میں تصرف کیا, آج کے بعد ہم نے اس کا نام مقبولوں میں سے نکال کے مردودوں میں ڈال دیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے, فرمایا بھائی سرکاری آرڈر ہے, تیرا نام مقبولاں چو کٹ کے مردوداں میں پایا جاتا گیا. وہ کشف المحجوب میں داتا حضور لکھتے ہیں وہ سجدے میں چلا گیا, یاد تیرا شکر. جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس پہ سجدہ شکر کیا ہوا, تیرا نام مقبولوں سے نکال کے مردودوں میں ڈالا گیا ہے. وہ کہندے حضور شکریہ اس گل دا کیتا, چلو کتے تے پایا کڈ نہیں چھڑے ہے. وہ کسے لسٹ وچ تے ہے نا, انہاں دی لسٹاں تے ہے. وہ عاشقوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں. شکر اس بات پہ کہیں دونوں میں سے نہیں نکال دیا ہے, کسی میں تو ہوں نا. اب ذرا دیکھو ان لوگوں کے انداز اللہ کی مخلوق سے محبت. میں کہتا ہوں یہ تو حسینی تھی, یہ ہے حسینی مسلک حضرت. آگے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے نبی اللہ, اب جا کے نا اللہ کی بارگاہ میں میری طرف سے یہ عرض کرنا, ظاہر ہے مقبول تو نہیں رہا, اب تو مردود ہوں, تو ظاہر ہے مردودوں کا ٹھکانہ جہنم ہے.
یا اللہ پھر میں ایک کام کر چھڑیو جے جہنم چ بھیجنا ہی جانا مینوں اینا کہ وڈا کر چھڑیو تاکہ میں کلا ہی جاواں میرے علاوہ کوئی نہ جائے چلو میں ہی کلا جہنم میرے وجود کو اتنا طویل کر دے اتنا بڑا کر دے کہ جہنم مجھ سے ہی بھر جائے تاکہ میرے علاوہ تیری مخلوق میں سے اور کوئی جہنم میں نہ جائے باقی سارے جنت میں چلے جائیں. اسی وقت اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی آئی ہے میرے نبی اس سے کہہ دیں یہ جو کچھ تھا نا تجھے ذلیل کرنے کے لیے نہیں تھا بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا کہ ہماری بارگاہ میں جو تیرا رتبہ ہے نا وہ اس لیے کہ تجھے ہماری مخلوق سے محبت بڑی ہے جا تجھے بھی معاف کر دیا اور بروز قیامت جس جس کے لیے کہے گا ہم اسے بھی معاف کریں گے. یہ حضرت بہت کچھ میں کیونکہ 10 محرم کو ہم سیالکوٹ میں تھے میں سارا دن ہی سڑکوں پہ گھومتا رہا حضرت وہ ترلے بھی پائے نہیں وہ بھائی پچھوں پانی پی ہیں یا نہیں جگہ ہے نہیں تانوں پینا ہی لیکن حضرت جی جڑے بیچارے اپنے کار بھوکے بیٹھے انہوں نے پوچھے ہی کسی نے جا شاپر چکے نے بڑیاں نے حضرت جی ہے نہیں پچھوں چنیاں نے لے اگوں جناب کیمیاں لے لبے چنیاں لے اتھے رکھے دے کیمیاں لے چوکے اکھے ٹور پہ اگوں یہی ہوا وہ کیا ہوا حضرت یہ ہماری عادت ہے یہ سی رجے رہ جاتے ہیں لیکن حضرت جی جتھے جانا چاہیے اتھے نہیں یہ ان کا انداز تھا. کیا فرمایا نشان ہونا بوریاں دینے جڑے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ مراد دے نیرے چ اپنی منڈے تے چوکے یتیماں دے کان چھڑے جاندے حضرت علی یاد تو کھانی کھانا ایتھے اللہ کاواں رنگ لے پر تے بن بن بیندے مور ویکھ کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جوڑ. ہاں اور یہ میں آپ کو بات بتا دوں یہ میرے معاشرے کا مزاج بنتا جا رہا ہے یہ ہم نے شعبوں کا نام ولایت رکھ دیا شعبوں کا نام نہیں ہے ولایت کوئی قبلہ کی میں نظر بات کروں گا حضرت کی نظر شاہ صاحب یہ لکھا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کے دور میں کوئی بندے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کرنے نکلے تے ٹیسٹ کیویں کرنا ہے جی حضرت کل جائیے تے حضرت سیب دین تے ولی نہیں تے نہ دیتا تے کوئی نہیں ولی ہے اگر ٹیسٹ کرنا معیار تسی ویکھ لو ہے وہ جب گئے نا جا کے بیٹھے تو حضرت نے اپنے مرید سے کہا بھائی سیب لے کے آ سیب آ گیا آپ نے سیب سامنے رکھ لیا تو ایک دوسرے اشارہ کر کے کہنے لگا ادھے ولی دی ہن دین گے تے پورے ہیں. حضرت نے ایک بات سنائی فرمانے لگے ہمارے بچپن میں بغداد میں ایک مداری گر تھا وہ کرتا کیا تھا سب لوگوں کو جمع کر کے نا اپنے گدھے کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتا تھا اور اپنی انگوٹھی اتار کے نا جو لوگ حاضر ہوتے تھے نا ان میں سے کسی جیب میں ڈال دیتا تھا اور پھر اپنے گدھے کو کہتا تھا جا کے انگوٹھی لے کے تو حضرت جنید فرماتے ہیں آنکھوں پہ پٹی بدے ہونے کے باوجود بھی وہ گدھا اسی شخص پہ پاس جا کر کھڑا ہوتا تھا جس کی جیب میں انگوٹھی ہوتی تھی. آپ یہ بات فرما کے نا ان دونوں دوستوں کو مخاطب کر کے فرمانے لگے بھائی ان تانوں سیب نہ دواں دے ولی کوئی نہیں ہے جے سیب دے دا تے میں ولیاں دے نزدیک ہے. یہ کیا کمال ہوا یہ تو شوق نہیں ہے سارے کمال حضرت جی خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں کمال صبر ہی ہے سیدھے ذریعے سڑکاں تے رہنے ہر بندہ تے غصے وچ ہے تے پیچھے کیا لکھایا ہے حسین ہے میرا تے کیسے دل کرتا گڈی کٹ کے میں پہلے ہٹا پیچھے جا کے تجھ میں کون سی بات آ گئی حسینیوں والی حسینی اس طرح کرتے حسینی دے اڈے بڑے کلیجے ہوندے ہاں آپ کو سچ کہہ رہا انہاں دے اڈے بڑے کلیجے ہوندے حسینی کہندے تو نے یہ گاڑی کے پیچھے کیا ذکر رکھ رہا ہے. اور حکیم صاحب آپ فرمایا کرتے تھے تذکرہ غوثیہ میں بھی وہ بندہ سے انہوں پتہ چل گیا فلانی جگہ کہ بابا رہتا ہے تو اس میں اعظم آتا ہے. حکیم صاحب فرمانے ہیں ابل تے کو لبدا نہیں بھرے پیالے والا جے کو لب جائے تے دیندا نہیں ایک نوالا اس کو پتہ چل گیا فلان جگہ کو بابا ہے اس کو اس میں اعظم آتا ہے. اور اس میں اعظم کیا ہے پڑھ کے جو کو گئے ہوئے وہ چلا گیا. ایک سال بابے نے دیوا بھی کی تھی بابے نے ٹو ٹو کے ویکھ لیا اے نہیں ہے جو کوئی ہے ظاہر ٹورنا بھی تے ہے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے وہ خود ہی عرض کرتا ہے حضور سال ہو گیا ہے وہ جناب نے شفقت نہیں فرمائی. آپ نے فرمایا کی کرنا ہے حضور پتہ چلے جناب نے اس میں اعظم آندا ہے میں نہیں دس چھوڑ فرمایا او تے بعد دساں گے پہلے اینج کر کے جا کے چونچ کھلو جا تے ویکھ اوتھے ہویا کی وہ جا کے کھڑا ہو گیا. سارا دن تو کچھ خاص نہیں ہوا. جب واپس آنے لگا نا تو کیا دیکھتا ہے ایک بابی ہوری کھوتے تھے نا لکڑاں پہ وڑ کے لے آنا
وہ ایک لکڑ نہ نکلی دی باہر، وہ نہیں پتہ لگا، وہ سپاہی کھڑا تھا چوک میں، وہ جو ہے نا وہ لکڑی وہ اس کی کمر میں جا چکی، اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ عمر کا لحاظ رکھا، اس نے بابا جی کو پیٹنا شروع کر، اتنا پیٹا کہ ناک سے خون، پیشانی پھٹ گئی ہے جی، کپڑے پھاڑ دیے۔ اب یہ وہاں کھڑا جو ہے نا وہ غصہ ہی کرتا رہا، لے بھی کدی پیرا نے اسم اعظم سکھایا ہوندا تے اج فوج سپاہی ہے نہیں تھی کوئی، لیکن آندا ہی نہیں بیچارے نے کوئی، وہ تے کھلوتا رہیا۔ میں کہیا نا اے نہیں ہو گئی جے تو ایڈا ہی تے جا کے سپاہی نوں پھڑ لے، اسم اعظم دی کنڈے ہیں میں کہ وہ آندا ہی نہیں سی کوئی بھی حضرت، وہ کھڑا رہا۔ مغرب کی نماز پڑھی بزرگوں کی بارگاہ میں، ہاں جی کی ویکھے حضور سارا دن تے ککھ نہیں جی ہویا، لیکن آن لگے ہیں ہویا، اور مینوں سپاہی تے جڑا غصہ ہے سو ہے وے ہے تہاڈے تے نہیں بڑا جی، کیا میرے تے کا دے حضور تسی اسم اعظم ہی نہیں سکھایا۔ اس نے عمر کا لحاظ نہیں رکھا، مار مار کے اس نے بابا جی کا چھوڑا کچھ نہیں ہے۔ اگر اسم اعظم آتا ہوتا میں نے پڑھ کے اس کے خلاف دعا کرنی تھی، میں نے اسی وقت اس کو مار ڈالنا تھا۔ بابے نے اکھاں چتھرو آ فرمان لگے تینوں پتہ میں اسم اعظم کدے کولوں سکھیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا جڑے بابے نے کوٹ پہن ڈے ہی مودے کولوں سکھیا ہے، اسم اعظم انہوں ہی آندا سی حضرت جی، لیکن کی یہ اصل اسم اعظم صبر ہے۔ اس کو جو میں کہتا ہوں اہل بیت نے کربلا میں کر کے دکھایا ہے، ہاں صبر کیا، مثال نہیں ملتی اس کی حضرت۔ ہم نے پتہ نہیں کس چیز کا نام رکھ دیا۔ اللہ اصل میں نا بزرگ منع فرماتے ہیں، یہ وہ کہتے ہیں خاصا دی گلامہ آگے نہیں مناسب کرنی، یہ کیا بچوں کا کھیل ہے۔ میں ایک دن آپ ہی نے میں جناب عرض کی تھی، میں حضور کوئی عشق دی گل کو دس، میرا جناب نے آنے کیا، انہوں فرمان لگے مولوی جی روٹی چھوٹی کھایا کرو، عشق دا نام نہ لئیو۔ ہاں جی ہاں، اب تو ہمارے سٹیجوں کے مزاج بدل گئے ہیں نا، جتنا بڑا نوٹ اتنا بڑا عاشق ہونے کا میڈل۔ حقیقت ہے بھائی، عاشقی کیا بچوں کا کھیل ہے؟ اللہ میں بیٹھا ہوں، میں اللہ کو جواب دینا ہے۔ میں ایک دن نا میں جناب نے عرض کی تھی، میں حضور کوئی عشق دے والے میرا جناب، انہوں فرمان لگے مولوی روٹی چھوٹی کھایا کرو، عشق دا نام نہ لئیو۔ ہاں عشق بڑا اوکھا کام لیا دے، ہاں دے قائدے دے قوانین بکھرے دے۔ یہ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ نبی جنا علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ میں تیرے دل سے دوست میں دیکھنا چاہتا۔ اللہ یہ ان کا عجز تھا، یا آپ ہی نہیں سن دوست۔ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ انہوں دی عاجزی سی، وہ اپنے آپ کچھ نہیں سن سمجھتے تھے، بڑے بڑے لوگ سن۔ عرض کی تھی، اللہ کوئی تیرا دوست دیکھنا چاہتا۔ اللہ نے فرمایا میرے کریم تڑے تو علاوہ ساڑھا دوست اور کون ہو سکتا۔ عرض کی تھی نہیں اللہ کوئی تے ہونا ہے۔ فرمایا اچھا کریم جی ویکھنا ہے جی، جاؤ فلانے پہاڑ دی غار چ ٹر، ساڈا ایک دوست اتنے بیٹھا ہے۔ چلے گئے، دکھایا تفسیر میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب پہنچے نا تو بدبو آنی شروع، جس طرح کچھ شاید گلی دی۔ اندر گئے دیکھی ویکھیا کہ بابا بیٹھا ہے، زبان تے اللہ اللہ لیکن وجود گل گیا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں اے نہیں ہونا، اللہ دا یاد تے بڑی موت چھوڑا مسلند ہوئے گی جناب، لہراں ہونی، اے نہیں ہونا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس مڑنے لگے تو آواز دی، موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ کے آئے تو ملے بغیر ہی ٹور چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دوست یہ اب آپس میں جو باتیں ہوئی، اگر صرف علماء ہوتے چلو میں عرض کر، لیکن وہ باتیں سب کے لیے نہیں، اس لیے میں نہیں بیان کروں گا حضرت۔ وہ باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کو خواہش ہوئی، اس نے عرض کی حضور دو خواہش، فرمایا کیڑی؟ ایک تم دیکھ رہی سی پوری ہو گئی ہے، دوسری دل کرتا ہے ٹھنڈا پانی پی، ایک تو پیا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں لے کے آیا۔ دیکھا جب آپ پانی لے کے آئے تو کیا دیکھا؟ اس کا سارا وجود پھٹا پڑا ہے اور کسی درندے کے پنجوں کے نشان نہیں۔ اب سمجھ گئے کوئی درندہ آیا تھا، وڈ کے سٹ گیا۔ آپ نے اس کو دفنایا، اس پہ نماز جنازہ پڑھی، پڑھ کے کوئی دور پہ گئے، جا کے عرض کی یا اللہ ایڈا جی یار سی تے کی کروایا جائے؟ فرمایا کلیم صدا دی، یا اللہ وہ کہتی، فرمایا غلطی کی، یا اللہ وہ کیڑی؟ دو کی تھی، وہ کیڑی؟ پہلی غلطی ہے سی عاشق ساڈا ہو کے تینوں ویکھن دی خواہش یہ عاشقی، ہاں جی بچیاں دا کھیڈ نہیں کوئی، ہاں جی بچیاں دا میرے سٹیجوں کے تو مزاج ہی بدل گئے ہیں۔ عاشق قرآن تو شروع نہیں تے فنا فی اللہ تک جانے ہیں، جڈا بڑا نوٹ اونڈا بڑا میڈل، عاشقی بچیاں دا چا بنا
اسی بھی تو نہیں خواجہ غلام فرید نے کہا عشق تے آتش دو برابر. یہ لکھا ہے کہ جب یہ کاروان اہل بیت روانہ ہونے لگا نا تو سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں امام حسین لے کے گئے. اور آپ کو پتہ ہے حضرت جی یہ بہن بھائیوں کا پیار بھی ایک وکری چیز ہوتی ہے. اسپیشل اگر بہن بڑی اور بھائی چھوٹا ہونا تو پھر تو وکری حضرت. پھر اس کو کھلاتی بھی ہے, اٹھاتی بھی ہے, پیار بھی کرتی ہے, سارا کچھ. ظاہر ہے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے, عمر مبارک 6 ماہ تھی. لکھا ہے جب یہ قافلہ نکلنے لگا نا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں اٹھا رکھا تھا. یہیں پیار کیا اور کان میں کو بات کہی. تو لکھا ہے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے کودے اور حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے. آپ بڑی خوش ہوئی کہ اب علی اصغر میرے پاس آئے گا ہے. ٹھیک ہے. لکھا ہے پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ سکینہ نے جب اٹھا رکھا ہے نا حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے بھی حضرت علی اصغر کے کان میں کو بات کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی اصغر کوئی بچوں والا انداز. پھر بابا حسین کے پاس واپس آ گئے. اب سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حیران ہوئی کہ یہ ہوا کیا ہے. عرض کی بابا یہ آپ نے کیا کہا ہے میرے بھائی علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کہ یہ پھر آپ کے پاس واپس چلے گئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سکینہ پہلے تو بتا تو نے کیا کہا تھا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کہ یہ میری پاس سے تیرے پاس چلے گئے. تو عرض کرتی ہیں بابا جان میں نے اپنے بھائی علی اصغر کے کان میں کہا تھا علی اصغر تو کیسا بھائی ہے. وہ دیکھ امام حسین تو اپنی بہن کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں اور تو اپنی بہن کو اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہے. جب میں نے یہ کہا تو علی اصغر میرے پاس آ گئے. اب بابا آپ بتائیں آپ نے کیا کہا تھا علی اصغر کے کان میں کہ یہ پھر واپس چلے گئے. آپ فرماتے سکینہ میں نے کہا ہے علی اصغر تو ادھر اپنی بہن کے پاس ہی رہ رہے, اگر کربلا میں اللہ نے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا بابا حسین کیا کرے گا. جس کا نام میں نے اور آپ نے عشق رکھا ہے یہ کہاں سے عشق ہو گیا. عشق یہ نہیں ہوتا عشق اپنے آپ کو مارنے کا نام عشق ہے. ایویں نہیں خواجہ غلام فرید نے کہا عشق تے آتش دوہیں برابر ہووے عشق دا تاں تے کہرا ہیں جی. یہ ہے عشق. حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہا کی بارگاہ میں نا کوئی شخص حاضر خدمت ہوا. بیٹھے بیٹھے گفتگو ہو رہی تھی. دوران گفتگو اس نے شیطان کا نام دیا. حضرت رابعہ بصری حیران ہو کہ اس سے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے. وہ بھی بڑا حیران ہوا کیونکہ ایسا کوئی غیر معروف نام تو ہے نہیں کہ پتہ نہ ہو کسی کو. وہ آگے سے حیران ہو کے عرض کردا سیدہ شیطان دا نام نہیں سنیا. آپ نے فرمایا اسی تے رحمان دا ہی سنیا, شیطان دا تے تیرے منہ ہی سنیا. اس کو کہتے ہیں عشق. حضرت ربا میرے حال دا محرم تو ہے, اندر تو ہے باہر تو ہے, روم روم وچ تو ہے. کہے فقیر حسین نمانا میں نہیں سب تو ہے. عشق وکری دنیا ہے. عشق جو ہے نا یہ وکری دنیا ہے. کہا اس نے 2 غلطیاں کی, سزا دی ہے اس کو. پہلی غلطی یہ کہ عاشق ہمارا ہو کہ تجھے دیکھنے کی خواہش کی ہے. دوسری غلطی یہ عاشق ہمارا تھا پانی تجھ سے کیوں مانگا ہے. مجھ سے مانگتا میں نے دریا بہا دیا. میں اس سے زیادہ اس پہ نہیں کلام کروں گا. یہ کوئی سکھا کام ہے عاشقی. یہ اللہ یہ اس طرح ہوا نہیں, لیکن صوفیہ کہتے ہیں اگر ہوتا تو اسی طرح ہونا تھا. یہ عشق کہتے ہیں. جب حضور نبی علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے نا, حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ابتدا سے ساتھ چلے, لیکن ایک مقام ایسا آیا جا کے عرض کرتے ہیں حضور میں آگے نہیں جا سکتا. فرمایا کیا ہوا. حضور آگے جاؤں گا تو پر جائے گا. وہیں رہ گئے. محبوب آگے تنہا تشریف لے گئے. حضور کہتے ہیں وہاں جبرائیل امین تھے. اگر وہاں ہوتے نا ابو بکر انہوں نے عرض کرنا تھا حضور پاویں سڑ جاؤں گا جانا نہ لیجیے. یہ عشق ہے. حضور پاویں سڑ جاؤں گا جانا نہ لیجیے. یہ عشق ہے. عشق میں اپنے تن کی کس کو خبر ہوتی ہے. اور میں نے کہا نا جیسے بزرگوں نے بڑی بڑی بریک رمزوں سے سمجھایا ہے. وہ لکھا ہے کہ ایک دن وہ پڑھتے ایک نا مجنون کے پاس کو بندہ بھیجا. مجنون کا گوشت دے اپنا. وہ شخص آیا اس نے آ کے مجنون سے کہا بھائی لیلا نے گوشت مانگا. ٹھیک ہے تو مجنون کو کہتا کیڑے حصے دا مانگے. اس نے کہا جی پوچھ کیا تھا. وہ لیلا کے پاس آیا آ کر کہتا ہے مجنون کہہ رہا ہے کیڑے حصے دا. انہیں کہا ہے کہ عاشق جنہوں یہ بھی سے یاد ہیں. عاشق نو اسے کتے یاد ہوتے ہیں. یہ کچا ہے, یہ نہیں پکیا کوئی. ہاں پکدا ادو ہے جب بلے شاہ یہ پھر نعرہ دیتے ہیں کیا سیونی میں نور رانجا سدو ہیر نہ آنکھوں کوئی رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی ہے. عشق ہے اپنی کس کو خبر ہوتی ہے.
اپنی نہیں خبر ہوتی، اور یہ لکھا بھی، اور میں کہتا ہوں یہ عشق مجازی ہے. یہ مجنون جو ہے نا، اس کا نام مجنون نہیں ہے، یہ اس کا نام قیس ہے، بنو عامر سے اس کا تعلق تھا. بس دل 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 یہ دل تو دل ہے، بس لگ گیا حضرت. اور پھر اس نے اس کا وہ حال کیا کہ بس بیچارہ بے حال ہی ہو گیا. یہ کیسے مجنون کیسے بنانا. لکھا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور یہ بیٹھا ہوا تھا اور خود پہ ریت پھینک رہا تھا. حضرت کا گزر ہوا، بس رنگ تھا کوئی بادشاہوں کا. آپ نے اپنے جو ساتھی تھے نا ان سے کہا ہوئے آؤ ذرا چل کے پوچھنے ہیں کیسے ان کے ایک دہاں ایدے خیال نہ خلیفہ کیوں ہونا چاہیے. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ تشریف لائے. آپ نے فرمایا کیسے تیرے خیال سے خلیفہ کسے ہونا چاہیے؟ دونوں نام نہیں. وہ دیوانہ آگے سے کہتا ہے، عرض کرتا ہے حضور خلیفہ نہ حضرت مولا علی ہونا چاہیے نہ حضرت میر معاویہ. آپ نے فرمایا تیرے خیال میں خلیفہ کیوں ہونا چاہیے؟ عرض کرتا ہے حضور خلیفہ تو میری لیلا ہونا چاہیے. حضرت نے پھر سب سے پہلے فرمایا، آپ نے فرمایا انت مجنون، تو دیوانہ ہو گئے. حضرت نے فرمایا ایسا مقبول ہوا کیس کسی کو یاد نہیں رہا، یاد رہا تو مجنون یاد آ گئے. میں کہتا ہوں حضرت اگر عشق لیلا میں یہ حال ہے کہ مجنون کا یہ حال کر دے تو پھر عشق مصطفیٰ کے کیا رنگ ہوں گے، پھر عشق حقیقی کیا رنگ پیدا کرے گا.